السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم ٹو مائی چینل باغی اسکالر۔ میرا نام ہے شہزاد سعید۔ اگر آپ وہ دین حاصل کرنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا اس امت کی رہنمائی کے لیے، جو دین آسان ہے، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو اس چینل پہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ دین ملے گا جو آسان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جیسا نازل فرمایا وہ دین نہیں ملے گا جو کچھ مولوی حضرات نے اتنا مشکل بنا دیا ہے اور اتنا مشکل کر کے بیان کرتے ہیں کہ عام آدمی اس پہ عمل کرتے ہوئے بھی گھبراتا ہے۔ تو آسان دین حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایک اسلامی واقعہ، اور اس کا نام ہے کہ والدہ کا فرمانبردار بیٹا جو بڑے ہو کے شہنشاہ بنا۔ اس واقعے کا تھوڑا سا خلاصہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ ایک بیٹے نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ میں کسی دوسرے ملک جانا چاہتا ہوں، تو والدہ نے فرمایا کہ آپ دوسرے ملک کس وجہ سے جانا چاہتے ہیں؟ تو بیٹے نے فرمانبردار بیٹے نے عرض کیا کہ میں حصول علم کے لیے دوسرے ملک جانا چاہتا ہوں۔ تو والدہ نے ان کے اس فعل کو پسند فرمایا اور ان کو حصول علم کے لیے اجازت دی، اور ان کو 40 سونے کے سکے دیے کہ آپ زیادہ رائے کے لیے رکھیں۔ اور ایک نصیحت اپنے صاحبزادے کو یہ فرمائی انہوں نے کہ ہر حالت میں آپ نے سچ بولنا ہے۔ تو جب وہ اپنے حصول علم کے لیے قافلے میں گئے تو اسی اثنا میں قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ اب حملہ کرا تو قافلے میں انہوں نے لوٹ مار کری۔ تو جب اس بچے سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے، تو انہوں نے یہی فرمایا والدہ کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے کہ میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ تو ڈاکوؤں نے بولا بچہ ہے، ایسے ہی کہا ہوگا۔ تو دوسرے ڈاکو نے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا جب بھی کہ میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ تو ایک ڈاکو نے اپنے سردار سے کہا کہ یہ بچہ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ جب سردار کے پاس بچے کو لایا گیا تو تلاشی لی گئی تو واقعتاً بچے کے پاس سے 40 سونے کے سکے ملے۔ سردار نے بچے سے پوچھا کہ آپ نے سچ کیوں کہا؟ تو بچے نے یہ فرمایا کہ میری والدہ کی نصیحت تھی کہ آپ نے ہر حالت میں سچ بولنا ہے۔ تو یہ قول اس بچے کا سن کے وہ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ آپ اتنی سی عمر میں والدہ کی حکم عدولی نہیں کر رہے، لیکن مجھے دیکھو آپ، میں اپنے رب کی حکم عدولی کر رہا ہوں اور میں چوری کر رہا ہوں۔ تو یہ والدہ کی نصیحت پر عمل کرنا اس بچے کا، اس کا ثمر یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ اس سردار نے توبہ کری بچے کے ہاتھ پہ۔ اور جب ڈاکوؤں کے دیگر ساتھیوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے سردار نے توبہ کر لی، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تم برائی میں ہم نے تمہارا ساتھ دیا تو اچھائی میں بھی ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم بھی تائب ہوتے ہیں تمہارے ساتھ ساتھ اس بچے کے ہاتھ پہ۔ تو اب آپ کے ذہن میں ویورز یہ خیال آ رہا ہوگا یہ بچہ کون ہے؟ تو یہ بچے کا نام ہے سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ کرامتوں کے بیان پہ بہت زور دیتے ہیں، لیکن لوگوں کا ذہن اس طرح بن گیا ہے ناظرین کہ کوئی ولی ہے تو اس کے ساتھ کرامت ضرور بیان کرنی ہے۔ لیکن کرامتیں بیان کرنا ناظرین یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کرامت کا ثبوت جو ہے وہ قرآن کے مخالف جا رہا ہے یا مطابق جا رہا ہے، یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسا ذہن بن گیا ہے کچھ مولوی حضرات کا کہ ہر ولی کے ساتھ کرامت ہی بیان کرنی ہے، لیکن کرامت بھی دیکھنی چاہیے کہ وہ واقعتاً کرامت ہے بھی یا نہیں۔ اب ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے غوث اعظم کے بارے میں۔ کچھ کرامتیں ایسی ہیں جو بیان نہیں کرنی چاہیے لیکن وہ بیان کر دی جاتی ہیں۔ کرامتیں بیان کریں لیکن وہ کرامتیں بیان کریں جو بالکل قرآن و حدیث کے مطابقت رکھتی ہوں۔ اور اولاً کرامت سے پہلے جو ہے جو اعمال و افعال اولیاء کرام ہیں وہ بیان کریں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے ان کا لقب تھا صادق اور امین، اور یہ افعال، اعمال اور آپ کا کردار سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو معجزات یہ بھی حق ہیں،
کرامات اولیاء یہ بھی حق ہیں، لیکن آج کا دور جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس میں زیادہ تر کرامتیں بیان کی جاتی ہیں۔ کرامتوں کے بجائے یعنی کرامتیں بھی بیان کریں لیکن اس سے زیادہ جو ہے آپ ان کے افعال، اعمال، کردار، ان کے فرامین مبارک جو ہیں وہ بیان کریں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔